کے بعد بات کریں کہ سنی اتحاد کونسل کے اراکین جن کو زبردستی نائل کیا گیا تھا، انہوں نے درخواست دائر کی ہے پشاور ہائی کورٹ کے اندر، اور انہوں نے یہ موقف اپنایا ہے کہ ہماری نائلی غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے. ہمیں ایسے مقدمات کے اندر نامزد کیا گیا جن مقدمات سے سرے سے ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں تھا، جو ہمارے علم میں ہی نہیں تھی، یا جن کے ساتھ ہمارا دور دور تک واسطہ نہیں تھا. یعنی ایک شخص جو پشاور میں موجود تھا، وہی ایک شخص فیصل آباد میں موجود تھا، وہی ایک شخص کمالیہ میں موجود تھا، وہی ایک شخص ملتان میں موجود تھا. تو یعنی 9 مئی کی ایف آئی آر جو ہے یہ پاکستان کی ہسٹری کی انتہائی بھونڈی اور بدترین ایف آئی آریں ہیں کہ جن کا کوئی سرے سے ہاتھ پاؤں ہی نہیں ہے. یعنی شیر شاہ کو انہوں نے پکڑا اور 2.5 سال کے بعد ڈنڈا برآمد کر لیا. اس طرح عمران ریاض خان صاحب کو انہوں نے پکڑا تھا سال ایک پہلے، تب بھی ان سے 1.5 سال بعد انہوں نے ایک ڈنڈا برآمد کر لیا تھا. تو یہ ڈنڈے برآمد کرنا، موبائل برآمد کرنا، یہ چیزیں عام ہو چکی ہیں. اب جو سنی اتحاد کونسل نے دعویٰ دائر کیا ہے پشاور ہائی کورٹ کے اندر، اس میں جو ہے صاحبزادہ حامد رضا جو سنی اتحاد کونسل کے سربراہ ہیں، رائے حسن نواز، رائے مرتضیٰ اقبال، رائے حیدر علی، رائے انصار اقبال، یہ ان کی ریلی کے خلاف درخواستوں پر سماعت ہوئی ہے. جسٹس وقار احمد، جسٹس اعجاز خان پر مشتمل بینچ کے روبرو سماعت کے دوران وکیل درخواست گزار سید سکندر حیات شاہ ایڈوکیٹ نے یہ موقف اختیار کیا کہ درخواست گزار قومی و صوبائی اسمبلی کے اراکین ہیں جنہیں انسداد دہشت گردی عدالت فیصلہ آباد سے سزا سنائے جانے کے بعد الیکشن کمیشن نے 5 اگست کو نائل کیا. پاکستان کی ہسٹری میں سکندر سلطان راجہ یہ کردار پاکستانی کبھی بھی نہیں بھولیں گے. خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف کے لوگ اس کو کبھی نہیں بھولیں گے، کیونکہ جب بھی پاکستان تحریک انصاف کے حق میں عدالت نے فیصلہ کیا، اس شخص نے آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائیں اور اس فیصلے کو سرے سے نہیں مانا. لیکن جب بھی فیصلہ پی ڈی ایم کے حق میں آیا، اس بندے نے آنکھیں بند کیے بغیر، یعنی فوری طور پہ جیسے ہی آرڈر آیا فوری طور پر ان کو نائل کیا. وکیل نے بتایا کہ ان کے موکلوں کو سزا ان کی غیر موجودگی میں سنائی گئی. الیکشن کمیشن نے اپیلوں کا انتظار کیے بغیر راتوں رات ان کو نااہل قرار دیا. ایسے مقدمات میں سزا نااہلی کے لیے کافی نہیں ہوتی. اس حوالے سے ماضی کی عدالتوں میں فیصلے موجود ہیں. ساتھ انہوں نے جو جسٹس وقار احمد ہیں انہوں نے ریمارکس دیا کہ جب لاکھوں لوگ کسی رکن اسمبلی کو منتخب کرتے ہیں تو ان ووٹرز کے حقوق بھی متاثر ہوتے ہیں، اوبیسلی ہوتے ہیں، اور ہر سزا نااہلی کا سبب نہیں بنتی. عدالت نے وکیل درخواست گزار کے دلائل پر یہ بھی کہا کہ ماضی میں انتخابی نشان اور مخصوص نشستوں کے کیس بھی اس عدالت میں سنے گئے، اور سپریم کورٹ نے کبھی یہ موقف نہیں اپنایا کہ پشاور ہائی کورٹ ایسے کیس نہیں سن سکتا. تو اوبیسلی سن سکتا ہے، پاکستان کی وہ عدالت ہے اور پاکستان کا ہی صوبہ ہے. تو اب دیکھتے ہیں وہاں سے انصاف ملتا ہے یا نہیں.